بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چاہ رہا ہوں اس کی صلاحیتوں کا کچھ امتحان ہو جائے۔ اس کے ناکام ہونے یا اس کی عدم موجودگی کی نوبت آنے پر تم اسی کی جگہ سنبھالو گے، اور کسی وجہ سے اگر تم اپنی ذمہ داریاں انجام نہ دے سکو تو شفیع شاہ تمہاری جگہ سنبھالے گا۔ اپنے اس چھوٹے سے گروپ کا نظام چلانے کی یہ ترتیب رہے گی۔ میں نے کہا، سر میں تو دی سرکل کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہرگز اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ میں تو بس آنکھیں بند کر کے آپ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتا ہوں اور اسی میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، لیکن ضرورت پڑنے پر تمہیں بلکہ ہمارے ہر ساتھی کو کچھ بھی کرنا ہوگا، کوئی بھی ذمہ داری سنبھالنا ہوگی۔ میں نے کہا، سر کیا یہ آپریشن بہت زیادہ اہم ہے؟ آپ کے انداز سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ٹونی نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ بظاہر بات کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندیشے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور صورتحال میرے اندیشوں سے بدتر بھی ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جتنا ہم اس معاملے کو اہم سمجھ رہے ہیں وہ اتنا ہی معمولی ثابت ہو، ٹائیں ٹائیں فش والی بات ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زندگی اور موت کی بازی یا ہم سب کی زندگیوں کا اہم موڑ ثابت ہو۔ میں خود بڑی الجھن میں ہوں۔ میں کچھ بھی جانے بغیر خود سے نہیں کہہ سکتا۔ بس ایک احساس سا ہے جیسے ہمارے ارد گرد ایک دائرہ سا کھینچ دیا گیا ہے جو روز بروز تنگ ہو رہا ہے۔ تمہیں راہیلہ نے اصل بات بتا دی ہے کہ ہم در حقیقت کس کے بارے میں نئے سرے سے منظم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اس نے سب سے پہلے صرف مجھے ہی پوری صورتحال سمجھائی ہے۔ اس سلسلے میں ہم فون یا ریڈیو وغیرہ استعمال نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر رہے، اس لیے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچانے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ غیر معمولی بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں۔ ہم بظاہر اپنے ہمیشہ کے معمولات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹونی نے بتایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، عقبی احاطے میں اس وقت ہماری سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے سے بھی نیچی آواز میں کہا، ریڈ ڈاٹ سے آخری لمحے تک کسی بات کو خفیہ رکھتے ہوئے اور اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس کے کسی منصوبے کو ناکام بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں بہرحال اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ بس دو کام ہو جائیں، اس کے بعد خواہ کچھ بھی ہوتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایک تو عرفان حفیظ صاحب کی جگہ نہ لینے پائے، دوسرے وہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ بعد کے حالات خواہ کچھ بھی ہوں دیکھا جائے گا۔ میں بدترین صورتحال کے لیے تیار ہوں، اور تم سب لوگ بھی تیار رہنا۔ میرا دل کہتا ہے ریڈ ڈاٹ کے لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر، ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں گے، اور عرفان ایک بار ہمارے سامنے آنے کے بعد کہیں نہیں جا سکے گا۔ ٹونی نے مجھے اطمینان دلایا۔ ہم واپس گاڑی کے پاس آ گئے۔ میں نے دیکھا وسیم کی مونچھیں غائب ہو چکی تھیں۔ یہ تمہاری مونچھیں کہاں چلی گئیں؟ میں نے پوچھا۔ جیب میں رکھ لی ہیں، اس نے جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے سادگی سے بتایا۔ ناک میں گھسی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے چھینکیں آ رہی تھیں۔ آپ کے آدمیوں نے ان کی سیٹنگ خراب کر دی، ورنہ بہت اعلیٰ قسم کی مونچھیں تھیں۔ گڑی شاہو سے خرید کر لایا تھا۔ انداز کچھ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو پیرس سے خرید کر لایا تھا۔ میں نے اسے اپنا سویٹ نمبر اور فلور وغیرہ بتاتے ہوئے کہا، میں اوپر جا رہا ہوں، ایک آدھ منٹ بعد میرے سویٹ میں پہنچ جاؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ کوشش کرنا کہ کم سے کم لوگوں کی نظر میں آؤ، لیکن خدا کے لیے جاسوس یا پراسرار انسان بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا، اس طرح تم زیادہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہو۔ آپ اطمینان رکھیں سر، میں اس طرح آپ کے سویٹ میں پہنچوں گا کہ میرا سایہ بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کرتے ہوئے قدرے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں صرف دھیرے سے ہنس کر رہ گیا، لیکن اپنی ہنسی مجھے خود بھی ہلکی سی کراہ سے مشابہ محسوس ہوئی۔ تم بس سیدھے سادے طریقے سے آ جانا، جس طرح کوئی عام سا شریف آدمی دوسرے عام سے شریف آدمی سے ملنے جاتا ہے۔ میں نے اسے تاکید کی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے اپنے سویٹ میں آئے خاصی دیر گزر گئی۔ میں نے لباس بھی تبدیل کر لیا، ہاتھ منہ دھو کر ذرا دیر سستا کر ایک کولڈ ڈرنک بھی فریج سے نکال کر ختم کر لی، لیکن وسیم کی آمد کے آثار دکھائی نہ دیے۔ آخر کار میں مایوس ہو کر سوچنے لگا کہ اب حفیظ صاحب کو ہی فون کر لیا جائے، لیکن ابھی 9 بھی نہیں بجے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹہلنے لگا۔
اچانک دروازے پر نہایت خفیف سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی میجے کائی سے دیکھا، سامنے مجھے وسیم کی وہی ہونک سی صورت دکھائی دی، لیکن اب اس کے چہرے پر سفید مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ سیاہ بالوں کو چھپانے کے لیے اس نے پی کیپ کا بھی سہارا لیا تھا، لیکن احمقوں کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ بال پھر بھی ٹوپی کے نیچے سے جھانکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ یوں اچک کر اندر آ گیا جیسے کوئی کتا اس کی ٹانگ پکڑنے کے لیے لپکا ہو۔ حالانکہ کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر شش کی آواز کے ساتھ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دروازہ بند کر کے اس سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ باہر راہداری میں سناٹا تھا، میں دروازہ کھولتے وقت ہی دیکھ چکا تھا باہر کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے بعد اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے سرگوشی میں مجھے بتایا، میں جب آپ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو برابر کے دروازے سے ایک پر اسرار سیاہ فام جھانک رہا تھا۔ شکل سے وہ کوئی جادوگر دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے اس قسم کے لوگ جاسوس ہوتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، احمق، مجھے معلوم ہے میرے برابر والے سویٹ میں کون مقیم ہے۔ وہ نہ کوئی جادوگر ہے نہ کوئی جاسوس، وہ صومالیہ کا ایک ڈپلومیٹ ہے، کسی سفارتی مشن پر آیا ہوا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگائی، لیکن اس دوران میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ چکی تھی جو چھلے چھلے سے نظر آ رہے تھے۔ ان پر کچھ سیاہی سی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پتلون پر بھی گھٹنوں کی جگہ رگڑ کے نشانات وغیرہ دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کوئی کارنامہ دکھا ہی آئے ہو، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ سیدھے سادے طریقے سے شریفوں کی طرح آ جانا۔ میں نے اسے گھورا، میں تو سیدھے سادے طریقے سے ہی لفٹ کے راستے شرفاء بلکہ معززین کی طرح آ رہا تھا، لیکن جو ہی میں راہداری میں قدم رکھنے لگا مجھے سامنے میڈ کھڑی نظر آ گئی۔ میں فوراً ہی اسی لفٹ سے واپس چلا گیا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ان اونچے ہوٹلوں کے بارے میں بڑی معلومات ہیں، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ مجھے معلوم ہے کہ اکثر میڈز کسی نہ کسی کے لیے جاسوسی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، خیال تو تمہارا صحیح ہے، میں نے سر ہلایا۔ اس فلور پر ڈیوٹی دینے والی میڈز کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ جاسوسی کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے گول گول سی آنکھیں گھماتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے، میں نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مایوسی پھیل گئی، مگر پھر وہ کھل اٹھا اور فاتحانہ لہجے میں بولا، بہرحال میرا اندازہ درست ثابت ہوا نا، جاسوسی تو وہ کرتی ہیں، کسی کے لیے بھی صحیح۔ ابے گدھے، تمہارے ذہن پر آج جاسوسی اتنی کیوں سوار ہے؟ میڈ کو دیکھ کر تمہیں واپس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس سے ہوشیار رہنا ضروری ہوتا تو میں تمہیں ہدایت کر کے آتا۔ بہرحال واپس جا کر تم نے کیا کیا؟ میں پائپ کے سہارے چڑھ کر آیا ہوں۔ اس فلور کے سٹور کی کھڑکی اتفاق سے کھلی مل گئی تھی، ورنہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے اس قسم کی عمارتیں چاروں طرف سے صندوق کی طرح بند ہوتی ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے، اس نے شکوہ کیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اور یہ تمہاری نقلی مونچھیں اتنی دیر میں کالی سے سفید کیسے ہو گئیں؟ یہ دوسری ہیں، یہ تو میں نے انارکلی سے خریدی تھیں، اس نے قدرے شرمیلے سے لہجے میں بتایا۔ میں گاڑی میں ہمیشہ اسپیئر وہیل اور جیب میں ہمیشہ اسپیئر مونچھ ضرور رکھتا ہوں۔ اب یہاں سے واپس جاتے وقت کہیں سبز یا سرخ رنگ کی مونچھ مت لگا لینا، میں نے درخواست کی۔ نہیں سر، اب میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر ذرا ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، بڑی شاندار جگہ ہے، میرا خیال ہے وی آئی پی سویٹ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بولا، واہ صاحب، کیا ٹھاٹھ ہیں بڑے لوگوں کے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تب گویا اسے اصل مقصد یاد آیا۔ وہ چونکتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا تھا؟ یقیناً وہ کوئی عظیم مقصد ہوگا جس کے لیے آپ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یوں سمجھ لو کہ ایک عظیم مقصد کا ایک حصہ ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم بہت اصرار کیا کرتے تھے نا کہ تم میرے کسی کام آنا چاہتے ہو۔ ہاں سر، میں تو آپ کے لیے بہت سارے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو آپ کا دستے راست بننا چاہتا ہوں۔ دستے راست سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی دایاں ہاتھ۔ پھر یکدم ہی اس کے چہرے پر بلا کی افسردگی چھا گئی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ وہ زارو قطار رونے لگے گا، لیکن وہ گویا مجھ پر رحم کھا کر برائی ہوئی آواز پر اکتفا کرتے ہوئے بولا، مگر مجھے معلوم ہے آپ مجھے بہت بے وقوف سمجھتے ہیں۔
آپ مجھے کسی اہم کام کے قابل نہیں سمجھتے، لیکن انسان کو آزمائے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کے چہرے پر برستی ہوئی حماقت اور اداسی کے امتزاج کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے بارے میں الجھن میں پڑ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اپنی تمام تر حماقتوں کے باوجود اس نے میرے لیے پہلا اہم کام یہ کیا تھا کہ اینن کو بے ہوش کر کے میرے سامنے گرایا تھا، اور وہ یہ کام تھا جو میرا کوئی بھی ساتھی میرے لیے انجام نہیں دے سکا تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ اینن ہمیں گنچا دے کر اور ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر کار ہمارے قبضے سے نکل گیا تھا۔ تمہیں اس ملک سے بھی محبت ہے؟ میں نے پوچھا۔ سر، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ویسے تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا جواب اثبات میں ہی دے گا، بلکہ اس موضوع پر ایک لمبی تقریر جاڑے گا، لیکن عملی طور پر وہ آپ کو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف نظر آئے گا۔ کسی کو مسائل کا سامنا ہوگا یا کسی کے حالات خراب ہوں گے تو وہ فوراً ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کسی اور ملک میں پیدا ہو جاتا تو کیا معلوم اس کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے۔ سر، میں تو عملی طور پر اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، وہ تیزی سے کہتا چلا گیا۔ فی الحال تم چھوٹے سے کام سے آغاز کرو، اگر تم نے اسے اچھے طریقے سے انجام دیا تو تمہیں آئندہ اپنے وطن کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ جلدی سے بتائیں سر۔ وہ ہمارے اشتیاق کے صوفے پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر برستی ہوئی حماقت کچھ اور گہری ہو گئی۔ فی الحال تمہیں صرف میرے خصوصی قاصد کا فریضہ انجام دینا ہے، میں نے کہا۔ وہ قدرے مایوس نظر آنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، بظاہر یہ معمولی کام صحیح، لیکن در حقیقت بہت اہم کام ہوگا، اور تمہاری یہ خدمت میرے لیے نہیں اپنے وطن کے لیے ہی ہوگی۔ کل صبح سے تم 24 گھنٹے اپنے گاڑی یا آفس کے فون کے قریب موجود رہا کرو۔ میں کسی بھی وقت تمہیں فون کر سکتا ہوں۔ دراصل مجھے شبہ ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے ٹیلی فون اور رابطے کے دوسرے ذرائع محفوظ نہیں رہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اب کسی پبلک فون سے وسیم کو فون کیا کروں گا۔ وہ ابھی خاصی توجہ اور انہماک سے میری بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برستی ہوئی حماقت میرے خیال میں میرے لیے ایک مفید چیز ثابت ہو سکتی تھی۔ ریڈ ڈاٹ والے یا کوئی اور مشکل سے ہی تصور کر سکتا تھا کہ صورت سے ہی اتنا احمق نظر آنے والا نوجوان میرے لیے کام کر رہا ہوگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے ساتھیوں کے لیے جو بھی پیغام دینا ہوا کرے گا وہ میں اختصار کے ساتھ تمہیں دیا کروں گا، اور تم اسے لکھ کر لفافے میں بند کر کے اسکوٹر پر کسی کوریئر سروس کے نمائندے کی حیثیت سے لے جایا کرو گے۔ جواباً اگر اسے بھی مجھے یا کسی دوسرے ساتھی کو کوئی پیغام دینا ہوا کرے گا تو وہ تحریری صورت میں ہی تمہیں دے دیا کرے گا۔ تم وہ بھی مطلوبہ شخص تک پہنچا دیا کرنا اور فارغ ہوتے ہی ٹیلی فون کے قریب موجود رہا کرنا۔ کل دوپہر تک تم کسی بھی کوریئر سروس کا یونیفارم تیار کر لو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جتنے بھی رنگوں کی پینٹ شرٹ یہ کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں وہ عام استعمال کے رنگ ہیں۔ شاید تمہارے کپڑوں میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی شرٹ موجود ہو۔ بس جیب پر ٹریڈ مارک کی کڑھائی کرا لینا اور اس کو اسکوٹر پر ٹریڈ مارک پینٹ کرا لینا۔ اگر میں اس کمپنی والوں کی نظر میں آ گیا اور کسی نے مجھے پکڑ لیا تو، اس نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے محسوس کیا کہ وہ در حقیقت ایسا خوفزدہ نہیں تھا، محض احتیاطاً پوچھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں دے گا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ چند باتوں کا خیال رکھنا، تمہارا انداز واقعی کوریئر سروس کے ملازم جیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم نے اپنے انداز میں پراسراریت پیدا کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ جاسوسیت کا خبط ذہن سے نکال دینا۔ اگر تم نے جاسوس بننے کی کوشش کی تو فوراً کسی کی نظر میں آ جاؤ گے۔ بس یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تم ایک سادہ لوح سے کوریئر ہو اور عام سی کاروباری یا نجی ڈاک ادھر سے ادھر لے جا رہے ہو۔ کینوس کا ایک تھیلا اور چند ردی لفافے، ایک آدھ پیکٹ وغیرہ بھی ساتھ رکھ لینا۔ آپ ذرا بھی تردد نہ کریں سر، آپ نے کبھی مجھے ایکشن میں تو دیکھا ہی نہیں۔
آپ کو نہیں معلوم کہ جب میں کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں تو اسے کتنے عمدہ طریقے سے انجام دیتا ہوں؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، کیسی عمدگی سے تم میری نگرانی کر رہے تھے اور کیسی عمدگی سے میرے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ میں نے ذرا خشک لہجے میں کہا، آپ کے آدمیوں والی بات اور ہے سر، یہ بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، ورنہ میں آسانی سے ہتھے چڑھنے والی چیز نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں سے تمہیں آئندہ واسطہ پڑ سکتا ہے وہ ان سے بھی کہیں زیادہ غیر معمولی ہیں، بلکہ انہیں تو تم کسی حد تک مفوق الفطرت ہی سمجھو۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، اس کام میں کسی معمولی سی غلطی سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ جان کی کوئی بات نہیں سر، جان تو کبھی راہ چلتے محض ٹھوکر لگ کر گرنے سے بھی جا سکتی ہے، اگر کسی اچھے کام میں چلی گئی تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، یقین نہیں آتا کہ تم واقعی ان بڑی بڑی باتوں کا شعور رکھتے ہو۔ میں نے اسے گورا، سر میں دنیا پر یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی بڑی باتوں کا شعور رکھتا ہوں، بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، لیکن کوئی مجھے موقع ہی نہیں دیتا۔ آپ جیسے بڑے آدمی کے زیر سایہ رہ کر شاید میں بھی بڑا آدمی بن جاؤں۔ بڑا آدمی؟ میں کراہنے کے سے انداز میں ہنس دیا، تم مجھے بڑا آدمی سمجھتے ہو؟ یہ بات بھی کسی لطیفے سے کم نہیں، آج کل تو تمہارا یہ بڑا آدمی گن چکر بنا ہوا ہے، اس کے زیر سایہ آ کر تم بھی گن چکر بن سکتے ہو۔ مجھے یہ بھی قبول ہے سر، انسان کچھ نہ کچھ تو بنے، حرکت میں آئے، بیل پر لٹکی ہوئی کسی توری یا لوکی جیسی غیر اہم زندگی گزار کر تو نہ مر جائے۔ کوشش کرنا کہ اس کام کے دوران کسی کے ہتھے نہ چڑھو۔ تمہاری پیغام رسانی پر ایک اہم مشن کا دار و مدار ہوگا، اور خدا کے لیے نکلی مونچھیں، نکلی داڑھی یا اس قسم کی کوئی اور چیز استعمال نہ کرنا۔ قدرت نے تمہیں ویسے ہی بہت عمدہ گیٹ اپ سے نوازا ہے، اور وہ ہے تمہارے چہرے پر برستی ہوئی حماقت۔ یکدم ہی وہ بالکل مختلف انداز میں مسکرایا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے سے حماقت کا ہر نقش مٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں مجھے کسی انتہائی ذہین انسان کی آنکھیں نظر آئیں، لیکن یہ سب کچھ جیسے محض ایک ثانیے کے لیے تھا، جیسے بادلوں کے عقب میں بجلی کوندے اور معدوم ہو جائے، دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہی حماقتوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ کسی گودی ہی کی طرح اپنے لہجے کو دانش مندانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نکلی داڑھی مونچھیں وغیرہ بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی استعمال کرتا ہوں سر، مقصد عام طور پر پورا ہو جاتا ہے اپنے کام کرنے کا۔ یہ ایک سٹائل ہے، لیکن آپ جو کام بتا رہے ہیں اسے میں آپ ہی کی ہدایت کے مطابق انجام دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس کی تمام تر حماقت معابی کے باوجود واقعی میں پیغام رسانی کا کام اس کے سپرد کر کے بڑی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کچھ ضروری کوڈ ورڈز بھی سمجھا دیے، ان کے بارے میں نے آزمائشی طور پر اس سے سوالات کیے تو اس نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوڑ مغز نہیں تھا۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد میں نے کہا، ایک بات کا اور خیال رکھنا، ہمارے درمیان یہ ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن آئندہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق ظاہر نہ ہونے پائے جب تک میں خود پیغام نہ دوں۔ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، فون پر تو بات ہوتی ہی رہے گی، لیکن مجھے یہاں ہوٹل میں فون نہ کرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دردناک لہجے میں بولا، سر یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے، آج شام درجنوں پہلوانوں نے آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر چرگوں کا ایک پہاڑ صاف کر دیا، سویٹ ڈشیں اور نہ جانے کیا کیا اڑا ڈالا، اور ہم جیسے غریب غربا کو آپ پانی کے گلاس کے لیے بھی نہیں پوچھ رہے۔ میں نے تو آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، لیکن آپ کی اس رکائی کے باعث میرے ذہن میں آئیڈیل کا یہ بت بری طرح لرزنے لگا ہے۔ اسے لرزنے دو، بلکہ ناک کے بل گر کر پاش پاش ہو جانے دو۔ سر میں تو آپ کو اپنی عظیم تہذیبی روایات کا امین سمجھا تھا، جن کے مطابق گھر آئے مہمان کو کچھ کھلائے بغیر رخصت نہیں کیا جاتا۔ وہ کہا، میں امین نہیں، افضل ہوں، افضل چودھری۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اب فوراً اٹھ جاؤ۔
سر آپ کی یہ حرکت آپ کو افضل نہیں رہنے دے گی اور آپ چودھری کے بجائے کوئی فاقہ کش مزارع دکھائی دینے لگیں گے۔ اس نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا، قسم سے بڑی بھوک لگی ہے، صبح سے خالی پیٹ بگار پر لگا ہوا ہوں۔ میں گونسا تان کر اس کی طرف بڑھا تو وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی اینک گرتے گرتے بچی۔ تب مجھے اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ وہ سوکھے سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے بولا، مجھے معلوم تھا آپ مذاق کر رہے ہیں، ہاں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اب زیادہ دیر کمرے میں ٹھہرو، نیچے ڈائننگ ہال میں فون کر دیتا ہوں، وہاں بیٹھ کر جو دل چاہے کھا لینا، لیکن میرے کان مت کھاؤ۔ یہاں سے رخصت ہوتے وقت محتاط رہنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واپسی میں بھی پائپ کے راستے اترنے کی کوشش کرو۔ ہرگز نہیں سر، میرا آنے اور جانے کا راستہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ڈائننگ ہال میں فون ضرور کر دیجیے گا، میں پرس گھر بھول آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈٹ کر کھانے پینے کے بعد شہر کی معزز اور خوبصورت خواتین ماں بدولت کی رسوائی کا تماشا دیکھیں۔